نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ساتچہ قاہرہ والا کی اس خوبصورت سرزمین پر ہم دوسرے ماہانہ درس عرفان القرآن میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے جمی ساتھیوں کو، تمام نمازیوں کو، بالخصوص جناب محترم ماسٹر اعجاز احمد صاحب کو، جناب محترم حاجی رشید صاحب، محترم قاری محمد امیر صاحب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے قرآن اور آج کا نوجوان۔ سامعین محترم، اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کیا ہے، قرآن بولیں گے کیا ہے، تو ہمارا ذہن جواب دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں، ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے امہات المومنین، ہمیں خبر دیں کہ محبوب کا اخلاق کیا ہے، پیارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے والے سے سوال کرتی ہیں کہ اے آقا کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی؟
کیا تو نے کبھی اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو میں کرتا ہوں۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر جان لے کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے۔ تو اب سامعین تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں اور سوچے کہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمارا جواب ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جواب درست ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قرآن سوہنے محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ آئیے اب سوچیں کہ کلام کسے کہتے ہیں اور اخلاق کسے کہتے ہیں۔ سامعین، کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، یعنی اگر میں کلام کر رہا ہوں تو یہ میرا کلام کرنا میری صفت ہے۔ ماسٹر اعجاز صاحب بولیں تو ان کا کلام کرنا ان کی صفت ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہو گیا۔ تو سمجھ آئی کہ نزولی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے، تو اخلاق بھی صاحب اخلاق کی صفات ہوتی ہے۔ اخلاق بھی اخلاق والے کی صفت ہوتا ہے۔ تو اب سامعین ذہن سوچے گا کہ جب قرآن پیارے محبوب کا اخلاق ہے تو اخلاق صاحب اخلاق کی صفت ہوتا ہے، تو اب عملی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ قرآن صفت محمد مصطفیٰ بنے گا۔ اب سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اس نقطے پہ توجہ کریں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اب یہ کلام نزولی اعتبار سے اور کلامی اعتبار سے اللہ کی صفت ہے، اور یہ قرآن عملی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ کی صفت ہے۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید تو وہی ایک ہے، وہی قرآن جس کے 30 پارے، 7 منزلیں، 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیات کریمہ، تو قرآن تو ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اسی قرآن کو نزولی اعتبار سے دیکھیں تو صفت خدا ہے، عملی اعتبار سے دیکھیں تو صفت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب انسان کی عقل بار بار سوال کرتی ہے، جب کتاب ایک، قرآن ایک، تو یہ صفت خدا کیسے ہے اور صفت مصطفیٰ کیسے ہے؟ یعنی ایک کتاب ہو کر 2 ہستیوں کی صفات کیسے بن گئی؟ اس نقطہ کو اب ذہن میں بٹھائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کم و بیش 23 سالوں میں ذات مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر قرآن مجید کا نزول مکمل ہوتے ہوتے کم و بیش 23 سال لگے۔ کتنے سال؟ 22 سال 8 مہینے کم و بیش، اور اس سے زائد کچھ اوپر دن ہے، تو تقریباً 23 سالوں میں ذات مصطفیٰ پہ اترا۔ جب بھی اللہ کے کلام کی کوئی آیت اترتی تو اللہ کے کلام کی ہر آیت میں اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا تھا۔ اللہ کے کلام کی آیات میں اللہ کا رنگ آتا۔ کسی آیت کریمہ میں
اللہ کی صفات کا رنگ اترتا، کسی آیت کریمہ میں اللہ کے شمائل کا رنگ اترتا، کسی آیت کریمہ میں اللہ کے خصائل کا رنگ اترتا، تو یہ اللہ کا کلام اللہ کا رنگ لے کے اترتی رہی۔ اور یہ آیات کریمہ جب اللہ کا رنگ لے کے آتی ذات مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر، پیکر مصطفیٰ پر، تو مصطفیٰ کا رنگ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا۔ جب آیات کریمہ اللہ کی صفات کا رنگ لاتی تو صفات مصطفیٰ صفات الہیہ میں رنگی جاتی۔ جب آیات مبارکہ خصائل الہیہ کا رنگ لاتی تو خصائل مصطفیٰ خصائل خدا میں رنگے جاتے۔ جب شمائل الہیہ کا رنگ آتا تو شمائل مصطفیٰ شمائل خدا میں رنگے جاتے۔ ارے 23 سال اللہ کا رنگ ذات مصطفیٰ پہ چڑھتا رہا، 23 سال اللہ کا رنگ پیکر مصطفیٰ پہ چڑھتا رہا۔ جب ادھر قرآن کے نزول کا کام مکمل ہوتا ہے، ادھر نزول قرآن مکمل ہوتا ہے، ادھر میرے محبوب کی ذات پر اللہ کا رنگ مکمل ہوتا ہے، تو اب حال یہ تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تو پیکر مصطفیٰ کا تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، لیکن مصطفیٰ کے پیکر میں رنگ سارے کا سارا خدا کا تھا۔ آقا کی ذات میں رنگ سارے کا سارا اللہ کا تھا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر محبوب کی اخلاقیات کو دیکھنا ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھو، یہی کلام صفت خدا بھی ہے، اخلاق مصطفیٰ بھی ہے۔ تو سامعین یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو اس قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ یہ قرآن ہدایت انسانی کے لیے اترا ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے، اس قرآن میں انسانیت کی ہدایت کا سامان ہے۔ اگر کوئی انسان فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے، اللہ کے کلام میں کامیابی کا سامان چھپا ہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا فاولئک ھم الفائزون، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ کامرانی پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو سامعین یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا موضوع اونچا بولیں گے انسان ہے۔ آپ پریشان ہو کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، مجبور ہو کے تو نہیں بیٹھے، چلے اگر خوش بیٹھے ہیں تو چند جملے اپنے ذہن کو بھی کھولیں، دل کو بھی کھولیں، اللہ رب العزت کے قرآن کا نور اپنے من میں اترنے دیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسان ہے۔ اب آئیے ہم سارے انسان بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی پر توجہ دیں تو انسان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ انسان کی زندگی کا پہلا دور ہے بچپن، انسان کی زندگی کا پھر دوسرا دور ہے شباب اور جوانی،
اور تیسرا دور ہے بڑھاپا. تیسرا دور بڑھاپا ہے. آئیے ہم سارے کے سارے اب غور کریں, سوچیں کہ یہ جو 3 ادوار ہیں انسان کی زندگی کے, ان ادوار کو جب اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا, جب اللہ نے اپنے کلام میں, محبوب نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے, تو سب سے زیادہ زور جوانی پہ دیا ہے. دیکھتے چلے جائیں اللہ کے کلام کو, جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی عمر کو بیان کرنا چاہا, اشارتاً, کنایتاً یا وضاحتاً, تو سب سے زیادہ زور میرے اللہ نے جوانی کی عمر پہ دیا ہے. کس عمر پہ؟ جوانی پہ دیا ہے. کیوں؟ اب توجہ کریں ان تینوں ادوار پر. انسان کی عمر کا بچپن اور بڑھاپے کا حصہ, یہ دونوں دور کمزوری کے دور ہیں. بچپن اور بڑھاپا یہ دونوں محتاجی کے دور ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بچہ ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو وہ والدین کا محتاج ہوتا ہے. بچہ خود اپنا کھانا کھا نہیں سکتا, کپڑے پہن نہیں سکتا, ضروریات زندگی پوری کر نہیں سکتا. تو انسان کا بچپن کا دور کیا ہے؟ محتاجی کا دور ہے. اور اسی طرح جب انسان پھر بڑھاپے میں لوٹ جاتا ہے تو بڑھاپے کا دور پھر محتاج ہو جاتا ہے. اب بڑھاپے میں وہی بچپنا, خود کمائی نہیں کر سکتا, لوگوں کے ساتھ معاملات خود ڈیل نہیں کر سکتا. تو انسان کی زندگی کے بنے 3 دور, ان میں سے 2 ادوار محتاجی کے ہیں. بچپن بھی محتاجی اور بڑھاپا بھی محتاجی. درمیان میں بچی جوانی. جوانی انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے, اس وقت انسان خود محتاج نہیں ہوتا بلکہ محتاجوں کا سہارا ہوتا ہے, دوسروں کے کام آتا ہے. چونکہ انسان کے جسم میں قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, اسی لیے رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر جہاں جہاں پر بھی عمر کو اشارتاً بیان کرنا تھا یا وضاحتاً بیان کرنا تھا تو سب سے زیادہ زور میرے اللہ نے جوانی پہ دیا ہے. اب جو احباب بیٹھے ہیں وہ غور کریں گے کہ رب کائنات نے جوانی کا ذکر کیا کیسے. اب میں یہاں آغاز کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر میرے اللہ نے کیا سورۃ القصص میں, تو رب کائنات نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام شباب کو پہنچ گئے, جوانی کو پہنچ گئے, وَاسْتَوَىٰ, اور ان کی جوانی کامل ہو گئی, آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, تو ہم نے اپنے موسیٰ کو حکم نبوت بھی عطا کر دیا اور علم بھی عطا فرما دیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے, اللہ رب العزت کے واضح الفاظ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب بالغ ہو گئے. اب لفظ بالغ تو آپ اردو میں جانتے ہیں, جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو بالغ کہتے ہیں. میرے اللہ نے صرف بالغ نہیں فرمایا, فرمایا بالغ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ, وہ بلوغت پختہ ہو گئی, جوانی مضبوط ہو گئی. جب وہ جسمن اور ذہنن مضبوط ہو گئے, آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, تو ہم نے اپنے کلیم کو پھر نبوت بھی عطا فرما دی اور علم بھی عطا فرما دیا.
تو جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کرنا چاہا تو پہلے ان کی جوانی کا ذکر کیا، اور صرف جوانی کا ذکر نہیں کیا، آگے پڑھتے چلے جائیں۔ پھر مالک کائنات نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اب ہمارے پیغام کو لے کے کھڑا ہو جا، اب بڑے سے بڑے جابر کے سامنے ڈٹ جا، فرعون کے سامنے کھڑا ہو جا، چونکہ اب ہم نے تمہیں جوانی کی قوت بھی عطا فرما دی ہے، نبوت کا حکم بھی دے دیا ہے، اور علم نافع بھی عطا فرما دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کریں سورہ یوسف پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پہ توجہ کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر میرے اللہ نے کیا، یہ سورہ یوسف آپ پڑھتے چلے جائیں، آیت کریمہ نمبر 20، 21، 22 آگے تلاوت کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما رہا ہے، اور بیان فرماتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، الفاظ یہاں بھی وہی لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف علیہ السلام کے جوانی پختہ ہو گئی، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت کا حکم بھی دے دیا اور علم تعبیر بھی عطا فرما دیا۔ اب آگے توجہ کرے اگلی آیت پر، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو بیان کر کے پھر ساتھ ہی زلیخا کے واقعہ کو جوڑا کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، زلیخا آپ کی دیوانی ہو گئی۔ اب زلیخا نے کیا کیا؟ وہ واقعہ کہ زلیخا اپنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر لے گئی۔ 7 میرے اللہ نے واقعہ لیا ہے۔ وَرَوَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، جب زلیخا یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 7 کمروں کے اندر لے گئی، غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی، تالے لگا دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بول کے کہتی ہے کہ اے یوسف جلدی سے میرے قریب آ، میری خواہش کو پورا کر۔ اللہ کے کلام پہ غور کریں۔ وقالت حیت لک، لیکن صدقے جائیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی پر، اللہ کے پیغمبر کے مقام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پر کھڑے کھڑے آپ کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، بس توجہ اپنے مولا کی طرف کی، توجہ اپنے خالق کی طرف کی، توجہ اپنے رب کی طرف کی، رب کی طرف توجہ کر کے یوسف علیہ السلام پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دنیا کی ہوس کو چھوڑ کر، دنیا کی خواہش کو چھوڑ کر جوانی کی عمر میں یوسف علیہ السلام پیچھے دوڑے تو تالے ٹوٹتے گئے، کنڈیاں کھلتی گئیں، دروازے کھلتے گئے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے نے بتا دیا کہ جو اپنی توجہ مولا کی طرف کرتا ہے اس کے لیے دروازے بھی خود کھلتے ہیں کہ رحمتیں بھی خود نازل ہوتی ہیں۔ تو سامعین یہاں غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو میرے اللہ نے بیان کیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ ادھر ایک جوان ہے، سامنے دنیا کا حسن ہے، لیکن اس جوان کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کے حسن کو نہیں دیکھتا، اپنے مولا کے حسن کو دیکھتا ہے۔
تو اب ذہن میں ایک سوال آئے گا، واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید پیارے محبوب پہ نازل ہوئی، رہنمائی کرنی ہے امت مصطفیٰ کی، تو جب امت مصطفیٰ کی رہنمائی مقصود ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیوں اتارا، یہ کیوں نازل کیا، یہ کیوں بیان کیا؟ تو سامعین جان لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بیان کر کے امت مصطفیٰ کے جوانوں کو متوجہ کیا گیا کہ اے میرے محبوب کی امت کے جوانوں، تم بھی اپنی جوانیوں پہ توجہ کرو، جوانیوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھو، بے راہ روی سے بچتے رہو۔ اے میرے محبوب کی امت کے جوانوں، دنیا کی ہوس کو چھوڑ کر رب کی طرف توجہ کرنا تمہارا کام ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا یہ مولا کا کام ہے۔ تو مقصود یہ ہے آقا کی امت کے جوانوں کو پیغام دینا کہ آج تم بھی دنیا کے حسن کو چھوڑ کر میری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارے لیے میں کتنے دروازے کھولوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے واقعہ سے آغاز کیا، پھر اسی قرآن مجید کو دیکھتے چلے جائیں۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو لیا، سورۃ الانبیاء، میں بس اب اشارے چند دے دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے بتوں کو توڑا، آپ نے توڑ کر کلہاڑا جو سب سے بڑا بت وہاں موجود تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب وہ کفار، وہ بت پرست اپنے بت خانے میں گئے تو وہ سارے ان کے وہ بتوں کے وہ مٹی کے بنے ہوئے خدا، جن کو خدا کہتے تھے، وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے۔ اب وہ آپس میں سوچنے لگ گئے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو سوچتے ہوئے آپس میں بات کرتے ہیں، تو بات کرتے ہوئے ایک بندہ بول کے کہتا ہے کہ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوان کو سنا تھا جو ہمارے خداؤں کے خلاف کچھ کہتا تھا۔ غور کرنا اللہ کے کلام پر۔ قالوا سمعنا فتن، میں نے ایک جوان کو سنا تھا، تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونچا بولیں جوانی کو بیان کیا، تو اشارہ دیا کہ اے بندے، جب تیری عمر جوانی کی ہے، اس جوانی کی عمر میں کام کرنا ہے تو اپنے اللہ کا کرو، اللہ کے دین کا کرو، اللہ کے پیغام کا کرو۔ اس لیے رب کائنات نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو بیان کیا۔ چونکہ وقت میں بچانا چاہتا ہوں اس لیے میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ پھر سورۃ الکہف کو پڑھیں، جب اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو جو بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ تو آگے میرے اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر جب شروع کرنا چاہا تو آغاز میرے اللہ نے کن الفاظ سے کیا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ اب غور کرنا، ہم نے تو صرف اتنا ہی پہلے سنا اور پڑھا ہے کہ وہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ اصحاب کہف اللہ کے، یہ جانتے ہیں نا بھائی، سورۃ الکہف اللہ کے ولیوں، وہ غار والے ولی، لیکن یہ کم بیان کیا جاتا ہے کہ ان ولیوں کی عمر کیا تھی۔ ہمارے ہاں تو ایک تخیل اور تصور یہ ہے کہ جب کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں کوئی ولی رہتا ہے،
ہمارا ذہن فوراً سوچتا ہے کہ کوئی بابا ہوگا، کوئی عمر رسیدہ ہوگا، سفید داڑھی والا ہوگا. بولے ہمارا تصور ولایت کے بارے میں یہی بنتا ہے نا. لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں کرنا چاہا، پہلے عمر بیان کی، اور مالک کائنات نے فرمایا اذ اول فتیات الی الکہف، جب وہ میرے ولی جو جوان تھے وہ اس ظالم جابر بادشاہ کا علاقہ چھوڑ کر غار کی طرف چل پڑے. تو اللہ نے ولیوں کی عمر بیان فرمائی. اذ اول فتیات الی الکہف، جب وہ جوان غار کی طرف چل پڑے. تو یہاں بھی میرے اللہ نے اصحاب کہف کی جوانی کو بیان کیا ہے. تو اب ذہن سوچے گا، بار بار سوچے گا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا تھا، وہاں بھی قالوا سمعنا فتن سے ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کو لیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا تھا، وہاں بھی ولما بلغ اشدہ فرما کے موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کو بیان کیا. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا تھا، وہاں بھی ولما بلغ اشدہ فرما کر یوسف علیہ السلام کے جوانی کو بیان کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصود یہ کہ میرے مصطفیٰ کی امت کے جوان جب اس کلام کو پڑھیں اور ان جوانوں کے واقعات کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی زندگیاں بدلنے کا آغاز کر دیں، اپنی زندگیاں بدلیں، زندگیوں کے ایام بدلیں، شب و روز بدلیں. شہر یا محلے کی چوکوں میں کھڑا ہونے کی بجائے مسجد میں آ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں. کہیں اور وقت ضائع کرنے کی بجائے دین متی کی نوکری کرتے نظر آئے. کبھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، کبھی تاجدار کائنات کی محبت کا پیغام پہنچائیں، کبھی قرآن کا علم حاصل کریں، کبھی فہم حاصل کریں، کبھی عمل کرتے نظر آئیں. یہ جوانوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے میرے اللہ نے بیان کیا. سامعین، پھر آئیے گفتگو کے اگلے حصہ میں اپنے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے چند واقعات کو سنتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی جوانی، یہاں بھی میں اشارہ دے کر وقت آگے بچانا چاہوں گا کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 20 سال. کتنی عمر؟ 20 سال. تو میرے آقا کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہوا جس واقعہ کو حلف الفضول کہتے ہیں. پڑھے لکھے استاذ لوگ جانتے ہیں حلف الفضول. یہ میرے آقا کی زندگی مبارک کا ایک عظیم واقعہ ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے کہ ایک تاجر مکہ المکرمہ میں آیا اپنا سامان لے کر، اس کا مال کسی نے لوٹ لیا، پیسہ نہیں دیا. اب جب اس کا مال لوٹا گیا، اس نے مکہ کے تمام سرداروں کے دروازوں پہ دستک دی کہ میرا سامان لوٹا گیا ہے، مجھے نقصان ہو گیا ہے. لیکن کسی سردار نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی. اب وہ جب روتا دھوتا واپس جا رہا تھا تو اس کے جملے میرے آقا نے سن لیے. آقا کی عمر مبارک ہے 20 سال، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ. جب اس کے جملے میرے آقا نے سن لیے کہ وہ غم زدہ ہو کر روتا ہوا واپس جا رہا ہے، تو میرے آقا نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنے ہم اثر اور ہم خیال جوانوں کو لے کے ہم ایسا قدم اٹھائیں گے کہ آج کے بعد مکہ کی سرزمین پہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. تو میرے آقا نے پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور ایک فیصلہ کیا گیا.
کہ آج کے بعد مکہ کی سرزمین پر کسی ظالم کو کسی غریب اور مسافر کا مال لوٹنے نہیں دیں گے، کسی بے سہارا پہ زیادتی کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آقا مدینہ میں آ کر بھی اس واقعہ کو بڑا خوش ہو کے بیان فرمایا کرتے تھے۔ حلف الفضول۔ پھر سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو اب میرے آقا نے عملی طور پہ تجارت کے میدان میں اپنا قدم رکھا، 24-25 سال کی عمر مبارک۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کے میرے آقا مختلف شہروں میں گئے، مختلف ملکوں میں گئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا آغاز کیا تو میرے آقا کی تجارت اس دور کی تجارت میں ایک انقلابی تجارت تھی۔ وہ دور جبر و بربریت کا دور تھا، جال سازی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، دغا بازی کا دور تھا۔ لیکن جب میرے آقا نے تجارت کا آغاز کیا تو تجارت سے دغا بازی کا خاتمہ کیا، جال سازی کا خاتمہ کیا، یہاں تک کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال ڈسپلے کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب اپنا مال ظاہر کرتے لگاتے، تو جب بھی کوئی گاہک آتا تو اس مال کے اندر اگر کوئی کمزوری ہوتی تو میرے آقا وہ کمزوریاں خود بیان کرتے۔ غور کرنا، ہم بھی آج تاجر ہیں، زراعت کرتے ہیں، دنیا میں لین دین کے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں کچھ اور۔ ہم تو جو مالی شے ہوتی ہے اس کو چھپا کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اپنے ہاتھوں کڈو۔ اور آقا کا حال کیا تھا؟ میرے آقا اگر مال میں کوئی کمی ہوتی تو اپنی زبان اقدس سے خود کیا کرتے؟ بتا دیتے، بیان فرماتے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمزوریاں خود بتاتے، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے آقا سامان تجارت لے کے جا رہے تھے، بارش آئی، کچھ سامان بھیگ گیا۔ تو جب بھیگ گیا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان تجارت ڈسپلے کیا، بھیگا ہوا مال الگ رکھا، خشک الگ رکھا۔ تو جب کوئی لینے آتا، چیز ایک تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو خشک ہے اس کی قیمت یہ ہے اور جو بھیگا ہوا مال ہے اس کی قیمت یہ ہے۔ اب لوگ حیران ہوتے اور تجسس کا اظہار کرتے، تعجب کا اظہار کرتے کہ اس دور میں کیا کوئی تاجر اتنا امانت دار بھی ہو سکتا؟ اگر وہ چاہتے تو سارا مال ملا کے ایک ہی قیمت پہ بیچتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاوٹ نہیں کرتے۔ یہاں تک ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت کا حال کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ 20 اونٹ بیچنے کے لیے لے کے بازار گئے۔ ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ اب جب بازار میں میرے آقا لے کے چلے گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام پڑا، میرے آقا نے ایک غلام کو کھڑا کیا، اسے فرمایا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا، اگر میرے بعد کوئی گاہک آ جائے تو اس کو پہلے بتانا کہ 19 اونٹ وہ سلامت ہیں، ان کی قیمت یہ ہے، اور جو ایک اونٹ لنگڑا ہے اس کی قیمت ان سے آدھی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، بعد میں خریدار آئے اور وہ سارے کا سارا سامان 20 کے 20 اونٹ خرید کے لے گئے۔
جب آقا علیہ السلام بعد میں تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام کو غلام نے بتایا کہ حضور مال تو سارا بک گیا۔ میرے آقا نے فوراً پوچھا کہ وہ جو اونٹ لنگڑا تھا کیا اس کا بتایا تھا؟ غور کرنا آقا کی تجارت پر۔ وہ عرض کرتا ہے حضور وہ تو بتانا بھول گیا، وہ بڑی جلدی میں تھے، لہذا وہ 20 کے 20 اونٹوں کی رقم پوری ادا کر گئے۔ میرے آقا بے چین ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون تھے؟ وہ غلام کہتا ہے حضور اجنبی تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے تو صرف ان کو اس راستے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کئی میل آگے تیزی کے ساتھ سفر کر چکے تھے۔ میرے آقا کتنے میلوں ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جب میرے محبوب ان کے پاس پہنچے، میرے آقا نے ان کو روکا اور روک کے پوچھا کہ کیا یہ مال سامنے تھے اونٹ فلاں بازار سے خرید کے لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہیں سے خریدے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سامان میرا تھا، میرا غلام وہاں موجود تھا۔ ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، میں اتنا سفر کر کے تمہارے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ اس لنگڑے اونٹ کی قیمت آدھی ہے، یا آدھی قیمت واپس لو یا سارے پیسے واپس لے کے میرا اونٹ واپس کر دو۔ ہم ہیں سونے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، آج ہم اپنی تجارت کے احوال کو دیکھیں اور ادھر دعویٰ عشق مصطفیٰ کو بھی دیکھیں۔ وہ حیران ہو گئے، وہ عرض کرتے ہیں حضور اس کا لنگڑا پن، اس کی بیماری زیادہ ظاہر تو نہیں ہے، ہم پہچان بھی نہیں سکے، تو آپ نے اتنا پیچھے آنے کا تردد کیوں کیا، یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کا اصول نہیں ہے کہ مال پورا لو اور شے 2 نمبر دو یا خراب دو۔ تو کیا آج ہم تجارت انہی اصولوں پہ کرتے ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بازار سے فروٹ خریدنے جائیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہم کریں، مرچ اور مسالے سے لے کر آٹے تک ہر شے میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، اور نعرہ بھی اونچا لگاتے ہیں غلامی رسول میں۔ نعرے لگانے چاہیے، لیکن میری جان ہم موت کی بات نہیں کرتے، ہم تو کردار بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو وہ موت کے نعرے لگانا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ آئیے خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو بدلیں، سوچوں کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں۔ اگر محبوب کو راضی کرنا ہے تو آقا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی تجارت ہے۔ درجنوں ایسے واقعات ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی تاجر امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو شفاف تجارت کرتا ہے یوم قیامت اس کو پھر اجر ملیں گے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، تجارت کا حال یہ تھا۔ اسی تجارت کے احوال کو دیکھتے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔
پھر جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو کعبۃ اللہ دوبارہ تعمیر کیا گیا اور تنصیب حجر اسود کا واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ بھی بڑا لطیف ہے لیکن وقت کم ہے، بس اشارہ دے دیا. پھر جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اعلان نبوت کا حکم آ گیا. تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی جوانی ہے. پھر آخر میں ایک حدیث مبارکہ بس عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نقل کرتے جامع ترمذی میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، جب اپنے مولا کے سامنے حاضر ہوں گے تو آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک رب کی بارگاہ سے نہ ہل سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اپنے مولا کے سامنے 5 سوالوں کے جواب ہوں گے. ہر کوئی اپنے دل کو تھام کے سوچے تو صحیح، کیا اپنے رب کے سامنے ان سوالوں کے جواب دے لیں گے؟ آقا فرماتے ہیں پہلا سوال ہوگا ان امورہی فیما افناہ. رب پوچھے گا بندے تجھے زندگی دی تھی، بتا اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے. وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. دوسرا سوال ہوگا بندے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری ہے. جوان توجہ کریں اپنی جوانی پر. یوم قیامت رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا ان شبابہی فیما ابلاہ. بندے تجھے جوانی کی نعمت عطا کی تھی، جوانی کی دولت دی تھی، کیا تو جوانی میں بے حیائی کے کام کرتا رہا یا مولا کے سامنے جھکتا رہا؟ کیا جوانی میں تو بے راہ روی کا شکار رہا یا تاجدار کائنات کی محبت کے راستوں پہ چلتا رہا؟ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا تو ہم نے جواب کیا دینا ہے. تیسرا سوال رب کی بارگاہ میں ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. بندے تجھے مال تو ملا تھا، بتا وہ مال کمایا کیسے تھا. کیا حلال کے ذریعوں سے کمایا تھا یا حرام کا کمایا تھا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. پھر جو مال تجھے دیا تھا آج یہ بھی بتا وہ لگایا کہاں پہ تھا. کیا بے حیائی کے کاموں پہ لگاتا تھا یا رب رسول کے کاموں پہ لگاتا تھا. اور پانچواں سوال پھر رب کی بارگاہ میں ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا علم. بندے بتا جو تجھے علم دیا تھا کیا اس کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں کیا. تو آئیے نا اپنے دل تھام کے اپنی من کی وادیوں میں ڈوب کر تھوڑا سا اپنے اندر سے سوال تو کریں کہ کل جب رب کی بارگاہ میں سوال یہ ہوں گے تو ہم کیا جواب دینے کے قابل ہیں. تو آئیے آج اپنی تیاری کر کے جائیں، آج اپنے احوال پہ غور کر کے جائیں اور فیصلہ کریں ہم سب مل کر کہ ہم نے آنے والے زندگی کے دن گزارنے کیسے ہیں.
اسی لیے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، تقوی کی میراث، معرفت کی میراث، زہد کی میراث، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی میراث، علم و معرفت کی میراث، اقبال کہتے ہیں گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، کہاں وہ سریا کہاں یہ زمین۔ آگے حضرت اقبال نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آگے بڑے افسوس کے ساتھ لکھتے ہیں، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، اے جوان، آج مادیت کے دور میں پلنے والے جوان، غور کر اپنے اوپر، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جوانوں کے شعور کو بیدار کرنا چاہا۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنی قوم کے جوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کسی قوم کے جوان سنور جائیں وہ قومیں سنور جاتی ہیں، اور اگر کسی قوم کے جوان بگڑ جائیں تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج یہ ہمارے فرائض میں ہے، اگر ہم اپنی قوم کو سنبھالنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس قوم کے جوانوں کو سنورنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ اپنا فریضہ علمی، فریضہ عملی اور فریضہ اخلاقی سر انجام دے، نہیں تو کل قیامت کے دن مالک کائنات پوچھے گا، بندے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، یہ ذمہ داریاں تو نے نبھانی تھیں، کیا وہ نبھا کے آئے ہو یا چھوڑ کے آئے؟ یہ درس عرفان القرآن خالصتاً اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ تو سامعین محترم، جتنے احباب تشریف فرما ہے، آخر میں پھر وہی سوال عرض کروں گا کہ کیا اس درس عرفان القرآن کا کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت اور اہمیت ہے؟ تو اگر ضرورت ہے تو کیا خیال ہے، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا اسی طرح قدم لڑکھڑاتے ہوئے جانا ہے؟ اگر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے ایک پائی پیسے ٹکے کی ڈیمانڈ نہ کل کی تھی، نہ آج کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نہ مرتے دم تک کروں گا، لیکن ایک ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جب ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، قدم بڑھایا ہے صرف اپنی قوم کو شعور دینے کے لیے، تو کم از کم ہم سب مل کر لوگوں کو دعوت تو دے سکتے ہیں۔ کیا اگلے درس عرفان القرآن پہ اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو لائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو یہ ہماری روٹین ہر مہینہ کا جو پہلا جمعہ
بعد از نماز عشاء اسی طرح انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اگر کوئی مرکز کی طرف سے میری ذمہ داریوں میں تبدیلی آئی یا اگر ڈیٹ کوئی مجبوراً تبدیل کرنا پڑی تو میں ماسٹر اعجاز صاحب کو پہلے بتا دوں گا، تو جب ڈیٹ چینج ہو جائے گی تو اس کے مطابق ہم تیاری کر لیں گے۔ دوسرا، اب درس عرفان القرآن کو جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو یقیناً آپ نے آج بھی دعوت دی ہوگی، دعوت دینے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو کیا ہم آئندہ درس عرفان القرآن کے لیے پہلے کوئی تھوڑی سی ایڈورٹائز شروع کر لیں تاکہ لوگوں کو پہلے ڈیٹ کا پتہ چل جائے کہ فلاں دن درس عرفان القرآن ہے، تو کیا اس کے لیے بھی ہم تھوڑی سی پہلے محنت کر لیں، کوئی 2-4 ساتھی تیار ہو جائیں درس عرفان القرآن کو چلانے کے لیے؟ تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ چلیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، ماسٹر اعجاز صاحب بھی ہیں، حاجی رشید صاحب بھی ہیں، دیگر ساتھی بھی ہیں، تو کم از کم کوئی 5 رکنی ٹیم بن جائے درس عرفان القرآن کی، جن کی ذمہ داریوں میں شامل ہو کہ ہم درس عرفان القرآن کے لیے لوگوں کو بتائیں گے، دعوت دیں گے، کوئی فلیکس بن جائے، کوئی اشتہار بن جائے تاکہ سارے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن درس عرفان القرآن ہے۔ کیا ایسی کوئی ٹیم محترم ماسٹر صاحب؟ چلیں، اللہ رسول سلامت رکھے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ لوگوں تک پیغام چلا جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ باقی میں اسی درس عرفان القرآن کی برکت کے طور پر ضمن ذہن میں آ گیا، تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایم فل کا پیپرز مکمل ہو گئے تھے، پچھلے مہینے عرض کیا تھا میں نے، الحمدللہ اس کا کل رزلٹ آیا ہے، ایم فل الحمدللہ میرا مکمل ہو گیا۔ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اور یقیناً اسی خدمت دین کی نوکری کا میرے اللہ نے کرم کیا اور صلہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ تمام ساتھیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔